الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الحادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تقوی اختیار کرو، لوگوں میں زاہد ہو جاؤ گے، قناعت اختیار کرو، سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے، جو اپنے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو، مومن ہو جاؤ گے، اپنے ہمسائے سے نیک سلوک کرو، حقیقی مسلمان بن جاؤ گے، اور کم ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ آج ناظرین انتہائی ممتاز ہستی کی بارگاہ میں ہم مل کر چلیں گے، اور آپ نے ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہنا، یعنی دوسری صدی ہجری کی ابتدا میں شام کی سرزمین سے چمکنے والے 20 سال امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر شاگرد خاص بننے والے حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ کے منظور نظر، حضرت فضیل بن یاز رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیوں سے فیضان سمیٹنے والے، علوم و حقائق کے شناسہ، راہ طریقت کے عامل اور سالکین و عارفین کے پیشوا و مقتدا، عارف باللہ، واصل باللہ، امام الاولیاء، سند الفقہاء، سید الاتقیاء، زہد الانبیاء، وارث علوم مصطفیٰ، اپنے وقت کے عظیم محدث، فقی اور بے مثل صوفی، جو تصوف کی دنیا کے گوہر نایاب ہیں، جو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جیسی بلند پایا ہستی کی نگاہ میں بلند مقام ہیں، جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے جس زمانے میں آنکھ کھولی، اس زمانے میں علم کے بڑے بڑے شہنشاہ مختلف شہروں میں اپنی اپنی مسندیں بچھائے تشریف فرما تھے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے بڑے بڑے ائمہ سے علمی پیاس کو بجھایا، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث کے ائمہ میں شمار ہونے لگے۔ پھر آپ سے ایک جماعت نے حدیث روایت کی، امام الائمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس درس میں آپ باقاعدہ شامل ہو گئے، امام صاحب کی خدمت میں رہ کے علم میں فقہ اور اصول فقہ پر مہارت حاصل کی۔ ولید بن اقبال شیبانی فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بلند آواز سے بحث کرنے والا داؤد طائی کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ پھر وہ وقت آیا ناظرین کہ جب قلب مستر کے اطمینان کے لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر خلوت نشینی اختیار کر کے عبادات میں مشغول ہو گئے، پھر انہی کے حکم پر لوگوں سے میل جول رکھا، پھر دل مستر مرشد کے متلاشی ہوا تو حضرت خواجہ حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت و طریقت کے سارے اسباق پڑھا کر ان کو خرقہ خلافت عطا فرمایا، اور پھر داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کی خدمت میں رہ کر فیوز باطنی سے سیراب ہوتے رہے اور ذکر الہی میں مشغول رہ کر عظیم مراتب سے ہمکنار ہوتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور شان یہ تھی ناظرین کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بس دنیا میں اتنا ہی سروکار رکھنا چاہیے جتنا داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا۔ روٹی کو پانی میں بھگو دیتے تھے اور وہ گھل جاتی تو اس کو شربت کی طرح پی لیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جب تک میں روٹی کو ایک ایک لقمہ کر کے کھاؤں گا اتنے عرصے میں 50 آیات قرآن مجید پڑھ سکتا ہوں، لہذا روٹی کھانے میں عمر کیوں ضائع کروں۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے مکمل طور پہ بے رغبت تھے صاحب، اس قدر بے رغبت تھے جیسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قول کی عملی تصویر نظر آتے تھے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم پردیسیہ راہگیر ہو اور اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کرو۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے ناظرین کہ والدہ کی وراثت سے ایک مکان ملا تھا، اس میں آخری دم تک رہے، کوئی نیا مکان نہ بنایا، جو پیسے ماں کی طرف سے وراثت میں ملے اسی سے کفن بنوایا، دنیا سے مکمل طور پہ بے نیاز اور اہل دنیا سے اجتناب کرتے تھے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جیسا مستغنی عن دنیا نہیں دیکھا کہ ان کی نظر میں تمام دنیا اور اہل دنیا کی کچھ حیثیت نہ تھی۔ ناظرین کرام، رات کی تاریکی میں بہت رویا کرتے تھے اور سحری کے وقت اپنے ترنم سے باقاعدہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ عبادتوں میں اخلاص کا یہ عالم تھا کہ 40
سال تک روزے رکھے مگر گھر والوں کو معلوم تک نہ ہوا۔ زہد و تقوی کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز تھے، اس قدر اعلیٰ ترین منزل پر فائز تھے کہ حضرت محارب بن نصار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سابقہ امتوں میں سے ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے زہد و تقوی کی خبر ہمیں قرآن پاک میں ضرور دیتا۔ جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا ناظرین تو ان کے گھر میں ایک پانی کا مٹکا تھا، چند خشک روٹی کے ٹکڑے تھے اور ایک بڑی کچی اینٹ تھی جسے وہ تکیہ بنا کر کام لیا کرتے تھے، اور احباب کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ دوستو خبردار خبردار، یہ دنیا چند دن کا مسافر خانہ ہے اور مسافر حالت سفر میں اسباب زیادہ جمع نہیں کرتا، بوجھ کو کم کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہم دنیا میں غرق ہیں، لیکن وہ جو اہل اللہ تھے وہ بتلا گئے کہ دنیا کی اصل حقیقت کیا۔ آج کا پروگرام بڑا انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ہے، ہمارے ساتھ آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود۔ پہلی شخصیت میرے دل کے بہت قریب، آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ہمارے بزرگ جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں۔ تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور مفتی صاحب آپ کو تو ڈبل خوش آمدید اس لیے کہ ماشاءاللہ آپ آئے ہائے در آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری دے کے آئے ہیں، تو ان نگاہوں کو سلام اور آپ کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور آپ کے صدقے ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ اچھا جی، آغاز کرتے ہیں۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کیا کمال شخصیت ہے، پہلے تو ان کا ذرا انٹروڈکشن بتائیے، پھر جو تحصیل علم کے لیے آپ کے ابتدائی اسفار ہیں اس کے بارے میں بتائیے، بالخصوص جو خاص طور پہ آپ کا ایک بہت بڑا اور عظیم تعارف ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے زیادہ منظور نظر اور 2 ڈیکٹس آپ نے امام اعظم کی بارگاہ میں گزارے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ ان باکمال اور لازوال افق عالم پر چمکنے والی ہستیوں میں سے ہیں جن کو کبھی تاریخ اگنور نہیں کر سکتی، اور ان کی سیرت، ان کی سوانح اور ان کی زندگی کا ہر موڑ اور جہت نسل نو کے لیے اور عہد حاضر کے لیے مینارہ نور اور سبق آموز ہے۔ حضرت داؤد طائی تبع تابعین میں سے ہیں، یعنی انہوں نے ان ہستیوں کی زیارت کی ہے جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، اور تبع تابعین کو بھی بشارات حاصل ہیں جس کا مصداق آپ ٹھہرتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ کہ آپ کبار فقہاء میں سے بھی ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی نے کہا ہے وَكَانَ مِن کباری ائمۃ الفقہاء والرأی، کہ آپ کبار ائمہ فقہاء میں سے اور مجتہدین کے ائمہ میں سے ہیں۔ سبحان 100 ہجری کے بعد اوائل میں ہی آپ کی ولادت ہوئی سرزمین مقدس شام میں، جس کے لیے رسول اللہ کی دعائیں ہیں برکت کی۔ یعنی آپ کی پیدائش جو ہے 2 صدیوں کا سنگم ہے، سنگم ہے، پہلی اور دوسری صدی کا سنگم اور ہے، پھر ہے بھی اس مقام پر جس مقام کے لیے رسول اللہ کی دعائیں ہیں برکتوں، محبت برکات میں آپ اس دنیا میں ظہور پذیر سبحان ہوئے۔ اللہ۔ حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ کے والدین کسی وجہ سے کوفہ تشریف لے آئے، اور پھر اس کے بعد کوفہ میں ہی آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت ہوئی، اور اس وقت کوفہ علم و حکمت کا مرکز تھا پورے عالم میں۔ جی، علم کے، حکمت کے بڑے بڑے سلاطین، عمائدین اور رؤسائے علم و حکمت سب یہاں جمع تھے، تو کوفہ ایک بہت بڑا مرکز تھا تحصیل علم کا جو آپ کو میسر آیا۔ صحیح۔ آپ نے علم حدیث، علم کتابت، علم روایت سب علوم حاصل کیے، واہ۔ اور اس کے بعد آپ حاضر ہوئے امام اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خدمت میں۔ امام اعظم کی خدمت میں جب آپ حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخصیت نے علوم کے تمام جہتوں کو اپنے اندر جمع کر رکھا ہے۔ واہ۔ جیسے کہ عبداللہ بن مبارک کوفہ میں آئے تھے، جی، اور انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ میں تفسیر پڑھنا چاہوں تو کس سے پڑھوں؟ واہ، کیا اچھی بات۔ کہا گیا کہ سب سے بڑے عالم تفسیر میں امام اعظم ابو حنیفہ سبحان ہیں۔ اللہ۔ پھر پوچھا گیا حدیث پڑھنا چاہوں، کا سب سے بڑے عالم امام اعظم ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ۔
کا فقہ حاصل کرنا چاہوں کا سب سے بڑے عالم امام اعظم ابو حنیفہ، سبحان اللہ، کا علم باطن پڑھنا چاہوں کا سب سے بڑے عالم امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب وہ امام صاحب کی خدمت میں آئے تو فرماتے پھر مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت باقی نہ رہی۔ واہ واہ واہ، ایسا ہی ہوا حضرت داؤد طائی کے پاس۔ سبحان اللہ۔ جب آپ امام اعظم کی خدمت میں زانوِ تلمس طے کرتے ہیں تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ علم تو میں نے ابھی دیکھا ہے، واہ، اس سے قبل تو میں دریا کے باہر سے اندازے لگاتا رہا ہوں، اب مجھے علم ہوا ہے کہ علم کسے کہتے ہیں۔ یعنی گہرائی اور گیرائی کا اندازہ اب ہوا۔ امام صاحب کی خدمت میں آپ کو علم فقہ، یعنی علم فقہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کی گہرائی میں اتر کر جو حکمت کے موتی عکس کرنا ہے نا، اسے فقہ کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی۔ علم کی حدیث پڑھ لینا، آیت پڑھ لینا اور اس سے استدلال کرنا یہ ڈیفرنٹ چیز ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ ایک فقیہ کو ملکہ حاصل ہوا، واہ، تو سیدنا داؤد طائی کو حاصل ہوا، اور 20 سال امام اعظم کی خدمت میں چلیے رہے۔ کیسی بات ہے۔ جس شخصیت کی خدمت میں ایک دن، ایک سال، کچھ سال رہ لینا، یہ اتنی بڑی عنایت ہے کہ شاید ساری دنیا کی دولت اس کا متبادل نہ بنے۔ واہ، وہاں 20 سال رہے، اور امام اعظم کا کمال یہ تھا کہ آپ ہر پیرائے میں علم انڈیلتے تھے، اور صرف ظاہر نہیں باطن میں بھی۔ مثلا دیکھیے ایک خوبصورت بات کہ آپ حضرت داؤد طائی میں ایک کمال اور ایک وصف خاص یہ تھا کہ جب انہوں نے علم حاصل کیا، فقہ پر دسترس پائی، تو ان کو کلام پر بڑا عبور تھا۔ واہ، یعنی یہ جب گفتگو کرتے تو دلائل کی روشنی میں اپنے مخالف فریق کو عاجز کر دیتے تھے۔ واہ، تو امام اعظم نے ان کا جب یہ وصف دیکھا تو اب دیکھیے ایک استاد کیسا ہوتا ہے واہ، کہ وہ اپنے طالب علم کو ہر حوالے سے انالیسس کر کے اس کی تربیت کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اساتذہ کے لیے سبق دیکھیے، بالکل ٹھیک، اور طلباء کے لیے بھی۔ بالکل ٹھیک۔ امام اعظم نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان، آپ کا کلام آپ کے لیے حجاب بن جائے۔ اچھا، آپ اس پر ضبط کر لیں، آپ کے لیے دروازے کھل جائیں گے۔ کیا کہنے۔ اس کے بعد حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، اب دیکھیے استاد کی اس بات کو کیسے انہوں نے قبول کیا اور اس پر عمل کیا کہ آپ نے اس کو اتنی گہری نظر سے دیکھا، اس پر عمل پیرا ہوئے کہ 1 سال تک تو آپ نے اتنا کم کلام کر دیا کہ صرف ضروری بات کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر اس معمول کو ساری زندگی اپنی عادت کے اندر شامل کر لیا۔ واہ، اور پھر آپ کے لیے دروازے کیسے کھلے، واہ، اس پر اور گفتگو واحد یہ آپ کا ترہ امتیاز تھا، جیسا کہ ائمہ امت نے لکھا بھی کہ آپ ہی اتنا بلنٹلی امام اعظم کی بارگاہ میں سوال کر لیتے تھے۔ اور آپ دیکھیں ایک اور بات، میں بھی آپ کی گفتگو سے اس بات کو محسوس کر رہا تھا کہ ایک تو یہ کہ ایک جو آپ ہوتا ہے نا، آپ کی انسٹنکٹ کے اندر کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں، چونکہ وہ حاتم طائی کے قبیلے سے تعلق، ظاہر ہے وہ سخاوت وغیرہ، وہ ایک پہلو آپ کے اندر، اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام سے خود براہ راست آپ کی ملاقات ہے، آگے اس پہ جا کے بات کرتے ہیں۔ لیکن امام جعفر صادق کا فیضان جو امام اعظم میں منتقل ہوا، جن کے لیے ان کا جملہ کہ 2 سال اگر وہ نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا، تو وہ بھی بالواسطہ بلا واسطہ جو آپ کا ایک تعلق ہے ملا آپ کو۔ اچھا، اب آئیے ذرا، بڑا ایک چونکہ اب آپ کی زندگی کا وہ پہلو ہے کہ جس میں امام اعظم نے ہی آپ کو گائیڈ کیا اور آپ کو جو ہے وہ سلوک کی شاہراہ کا مسافر بنوایا اور آپ کو فرمایا کہ اب اس راستے کو اختیار کرو، تو وہ کیا ہوا ذرا وہ بتائیے۔ حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کیسے ہوئی، خلافت کیسے عطا ہوئی، اور پھر دیگر شیوخ سے جس انداز سے آپ کا تعلق بنا اور ان سے فیضیابی ہوئی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے، جن شخصیات کو چنیدگی اور انتخاب کا موقع ملتا ہے تو ان کی فطرت میں وافر صلاحیتیں رکھ دی جاتی ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب تکمیل کے مراحل طے کر رہے تھے تو آپ بازار میں نکلے تو ایک بندے کو ایک کلام پڑھتے ہوئے آپ نے سنا، جس کے اس شعر نے آپ کے من کی دنیا کو گویا کہ چنگاری کا کام کیا۔ اچھا، وہ یہ تھا کہ کون سا چہرہ ہے جو خاک آلود نہیں ہوگا، وہ کون سی آنکھ ہے جو آزمائش میں نہیں بہے گی۔ ہائے 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 ہائے۔ تو اس وقت سے آپ کے دل میں یہ تڑپ ہوئی کہ یہ جو چہرہ خاک آلود ہونے سے بچنا چاہتا ہے اور جو آنکھ آزمائش سے بچنا چاہتی ہے،
اس کے لیے کوئی مجھے زاد راہ تلاش کرنا چاہیے۔ گویا کہ لگتا یہ ہے کہ یہ شعر ایک حاطف غیبی بن کر آپ کو جھنجھوڑنے آیا تھا۔ بھئی داؤد طئی ذرا اپنے زاد راہ کی بھی خبر لے لیجئے کہ آپ جو ذخیرہ اعمال یا صالحیت کو ترازو میں ذرا اپنے آپ کو تول کے تو دیکھیں، تو کہتے ہیں یہ شعر سن کر میرے دل میں ایک تڑپ سے پیدا ہوئی۔ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جی دنیا کی زندگی سے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میری اپنے اوپر جو نگاہ احتساب پڑی ہے تو میں تو اپنے سامنے ہی لگتا یہ کہ ہل گیا ہوں، تو میرے لیے کیا ڈر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے چونکہ علم پڑھ لیا ہے اب خلوت نشینی اختیار کیجئے، ذکر اور فکر کی طرف مائل ہوئیے اور اپنے لیے کوئی مرشد بھی تلاش کیجئے۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ بھی آپ کے لیے مرشد کا کام دے رہے تھے، بالکل ٹھیک، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ کوئی فوکس ہو جائے ان کو تاکہ جیسے یہ براہ راست مسلسل تربیت لیں۔ چونکہ میری مصروفیات کی بہت زیادہ کثرت ہے تو شاید اس طرح میں ان کی تربیت نہ کر سکوں، تو حضرت حبیب رئی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آپ متوجہ ہوئے۔ واہ، مطلب وہاں سے پھر وہ اصل میں میں جو سمجھ رہا ہوں بات، وہ مولا کائنات کا فیضان بھی تو منتقل ہونا ہے نا، کیونکہ مولا کائنات سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے حبیب رئی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہاں سے جو ہے پھر منتقل ہونا ہے۔ بالکل ٹھیک، بلکہ حبیب رئی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک اور سلسلے سے بھی فیض تھا۔ آپ بنیادی طور پر فیض یافتہ تھے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت سلمان فارسی کے داستان سے، ان کے ساتھیوں سے جو آگے فیض آ رہا تھا وہ حضرت حبیب رئی رحمۃ اللہ علیہ کو ملا۔ سبحان اللہ، وہ بھی سلمان فارسی رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض محبت اہل بیت کے خاندان سے ہوتا ہوا۔ حضرت حبیب رئی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ ان کا جو داتا صاحب نے تذکرہ کیا، دو لفظ لکھے، فرید الفقراء، یعنی فقراء کی فیلڈ میں منفرد آدمی، امیر الاولیاء، اس زمانے میں جتنے بھی اولیاء تھے ان سب میں امیر۔ لکھا یہ کہ فرات کے کنارے پر آپ بکریاں چراتے تھے تو ان بکریوں کی حفاظت کے اعتبار سے اور برکات کے اعتبار سے غیر معمولی ماحول دیکھا گیا۔ تو وہاں لوگوں نے سوال کیا کہ جناب یہ چیزیں آپ نے کہاں سے پائی ہیں؟ تو حبیب رئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا ہمیشہ یاد رکھیں اتباع نبوی اور اطاعت الہی جس نے خلوص کے ساتھ کر لی، اللہ تعالیٰ رحمتوں کا دروازہ اس پر کھول دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے، تو میرے اوپر جو رحمتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جنید صاحب آج کے زمانے ہم بڑا شکوہ کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، رحمتیں نہیں ہیں، تو جس نے یہ دعا سے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں، دنیا کی اگر آپ حسنات چاہتے ہیں نا تو وہ اطاعت الہی اور اتباع الہی کا ہی نتیجہ ہے۔ کیا کہنے، اگر اس جگہ کو ہم چونکہ چھوڑتے جا رہے ہیں یا اس کو اتنا سطحی لے لیا ہے کہ لگتا یہ کہ برکتوں اور رحمتوں کا نظام بالعموم امت مسلمہ سے اور بالخصوص پاکستان کے ماحول سے تو روٹ ہی گیا ہے۔ بالکل صحیح، تو یہاں وہ ماحول آپ یہ دیکھیے دو چیزیں بڑی کامن ہیں حبیب رئی رحمۃ اللہ علیہ میں اور حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ میں، وہ یہ کہ انسٹنٹ پلٹ جانا۔ بالکل ٹھیک، حبیب رئی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک واقعات انسٹنٹ پلٹا دیا، بالکل ٹھیک، اور داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو دو مصروں نے جو ہے وہ انسٹنٹ اللہ کی بارگاہ کی طرف لگا دیا۔ یہ انسٹنٹ پلٹے ہیں دونوں۔ بالکل ٹھیک۔ پھر اس کے بعد جب آپ آگے اپنے روحانی کمالات میں بڑھتے ہیں تو ہمیشہ اولیاء کا مشرب رہا ہے کہ اس فیلڈ کے ماہرین سے بھی باقاعدہ جا کر رہنمائی لیتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض کو، واہ سبحان اللہ، حضرت فضیل بن عیاض سے دنیا کے اعتبار سے جو ایک مومن بندے کو علم ہونا چاہیے کہ کتنا مال میں نے رکھنا ہے اور کتنا مال میں نے نہیں رکھنا، وہ اپنے وہاں سے سیکھا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بادشاہت کو ٹھکرا دیا، جی سوچی نا ذرا، آپ اندازہ تو کیجئے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے بادشاہت کو ٹھکرا دیا، بادشاہت کو ابراہیم بن ادم نے، اور حضرت فضیل بن عیاض نے جس طرح کی تمکنت والے وہ بندے تھے اور ایک روب والے بندے تھے، جس لیول کی توبہ کی آپ نے، جس لیول کی توبہ کی، تو یہ چیزیں آپ نے وہاں سے ڈرائیو کی۔ اور پھر جس انداز سے آپ نے عبادت کی حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کے بعد میں شواہد ہمیں ملیں گے، تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا نظام تھا، اور آپ اتنی تربیت کے راستے پر چل پڑے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ اچھا اب ذرا آئیے ڈاکٹر صاحب بتائیے، یہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی مقام اور مرتبہ ہے، ظاہر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 20 برسوں تک آپ فیضان حاصل کریں،
اور اس کے بعد آپ کا کاسا خالی رہے تو ممکن ہی نہیں ہے. مطلب کاسا تو ایسا کہ جس کاسے نے دوسرے پیاسوں کو سیراب کیا. تو آپ کا علمی مقام و مرتبہ اور پھر خاص طور پہ جو اکابرین امت نے جس انداز سے آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا, بتائیے ذرا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ امت محمدیہ کے اور خاص طور پہ طبقہ صوفیہ کے ماتھے کا وہ جھومر ہیں کہ جن کی شان اور تمکنت آج بھی قائم اور دائم. دیکھیے ان کے علمی مقام و مرتبے کے حوالے سے ہمیں پہلے ان کی یہ حصہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کی شخصیت علمی طور پہ اس کا روب دبدبہ اور وزن کیا تھا. آپ مجمع البحرین تھے, مجمع العلوم تھے, یعنی کوئی ایک علم نہیں تھا جس میں آپ کو ید طولہ حاصل تھا. آپ میں بہت ساری چیزیں جمع تھیں. مثلا علم فقہ پر آئیں تو امام اعظم ابو حنیفہ پر بات ختم ہوتی ہے, اور امام ابو حنیفہ کے جو آگے شاگرد ہیں ان میں 20 سال جو بندہ امام اعظم کی خدمت میں بیٹھا اس کے علم فقہ کا کیا عالم ہوگا. واہ. علم حدیث پر اور فن حدیث پر آئیں تو حضرت اعمش اور ابن ابی لیلہ صاحب مسانید محدثین, مطلق روایت کرنے والے محدث نہیں ہیں, صاحب مسانید محدثین, ان سے جس نے خود سماع بھی کیا اور پھر آگے اس سے سماع ہوا اور روایت ہوئی, اس کا علم حدیث اور فن اصول حدیث میں کیا مقام و مرتبہ ہوگا یہ دیکھا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد آپ علوم باطنیہ پر آئیں. حضرت فضیل ابن عیاض اور حضرت ابراہیم ابن ادم رضی اللہ عنہما, ان سے جس نے فیوز اور برکات سمیٹی ہوں گی اس کی باطنی صفائی اور طہارت کا کیا عالم ہوگا, اس سے اندازہ لگا لیجیے. اس کے بعد امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں لکھا ہے کہ آپ امام القراء بھی تھے. اس وقت کے لوگ جب اتنے آپ فصیح تھے کہ قرات کی اصلاح حضرت داؤد طائی سے آ کے لیتے تھے. یعنی یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ انتہائی ترنم میں قرات کیا کرتے تھے رات کے پہر میں. بالکل. تو قرات کے بھی امام تھے. یعنی آپ دیکھیں قرات کے بھی جو بندہ امام ہے. اس کے بعد سخاوت نفسی تو آپ کے اندر آپ کے اس سے آ رہی تھی جو آپ کا نسب تھا حاتم طائی سے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد فیض اہل بیت 3 واسطوں سے حضرت داؤد طائی کو میسر تھا. اہل بیت کا فیض, پہلا واسطہ خود آپ براہ راست حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی خدمت میں پیش. بالکل ٹھیک ہے, وہ بڑی اچھی کنورزیشن ہے ان کی. اور کنورسیشن ہے. امام جعفر صادق سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے نصیحت فرمائیے. امام جعفر صادق علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ نصیحت کیا, تم تو خود زاہد ہو. تو فرماتے ہیں کہ نہیں, میں تو روح سیاہ ہوں, میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں, مجھے نصیحت کیجیے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عمل پر بھروسہ کرو, کوئی نسبت کوئی نسب عمل کا متبادل نہیں ہو سکتا. جب وہاں سے نکلے تو حضرت داؤد طائی رو رہے تھے اور فرماتے تھے کہ جس کا خمیر نور نبوت سے گوندا ہوا ہے, اگر وہ عمل کے بارے میں اتنا متفکر ہے اور اتنا پریشان ہے تو داؤد طائی تیرا تو حال ہی کوئی نہیں ہے. مطلب اگر میں اس کی اضافت اس طرح سے کروں کہ جن کے صدقے ہماری شفاعت ہونی ہے ان کا عالم یہ ہے, پھر ہمارا عالم کیا ہوگا. یہ پہلا واسطہ تھا اہل بیت نبوت کے فیض کا. پھر دوسرا واسطہ اہل بیت نبوت کے فیض کا امام اعظم ابو حنیفہ. پھر تیسرا واسطہ اہل بیت نبوت کے فیض کا حضرت حبیب رائی. بالکل. تو گویا اللہ کے رسول, اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ بات کروں, حضور علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے نا تو حضور نے فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اہل بیت اور ایک اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب کی تعبیر ہے قرآن. قرآن ہے, قرآن میں قرات ہے, قرآن میں حدیث ہے, قرآن میں علوم فقہ ہے, اور یہی فرائض نبوت ہے. حضور نے فرمایا تلاوت آیات, علم کتاب. تو حضرت داؤد طائی تلاوت آیات کے بھی امام تھے, علم کتاب کے بھی امام تھے, علم باطن تزکیہ کے بھی امام تھے. اور حضرت داؤد طائی جو دوسری چیز حضور نے چھوڑی میری اہل بیت, اس سے ایک واسطے سے نہیں 3 واسطوں سے فیض لے رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ صوفیاء نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد طائی کا مقام و مرتبہ علمی اور حضرت داؤد طائی کا مقام و مرتبہ صفائے باطن میں یہ حال تھا کہ جس طرح ہمیں اب اصحاب کہف کے قصے اور اصحاب الاخدود کے قصے قرآن سناتا ہے, اگر یہ شخص پرانی امتوں میں ہوتا تو قرآن میں اس کے قصے آتے اور ہم اس کے قصے قرآن میں پڑھا کرتے. یہ ان کا مقام ہے. اچھا, اس میں ایک اور بات خاص طور پہ جو اس وقت کا دور ہے وہ دور بھی بڑا اہم ترین دور ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ مختلف یوں کہیے کہ علوم کے جو بادشاہ تھے وہ اپنی اپنی مسندوں کو سجائے بیٹھے تھے. اس دور کے اندر ڈاکٹر صاحب اپنے آپ کو منوانا علمی طور پہ بھی خاص طور پہ اور روحانی طور پہ, 2 بنیادی طور پہ عمارتیں کھڑی کی نا آپ نے, ایک علم کی عمارت کھڑی کی اور ایک روحانیت کی عمارت کھڑی کی, اور دونوں عمارتیں اپنی جگہ جو ہیں وہ آسمان کو چھوتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو یہ مشکل ترین کام, یہ سب سے مشکل کام ہے. اور دیکھیے ان لوگوں نے منوایا کیوں, ان کے اندر طلب ہی نہیں تھی کہ کوئی ان کو مانے.
سر جو منوانے کے پیچھے رہتے ہیں ان کو کوئی نہیں مانتا. یہ تو وہ لوگ تھے جن کے اندر یہ داعیہ ہی نہیں پایا جاتا تھا کہ ان کو کوئی مانے. جو شخص 40 سال روزے سے رہتا ہے اور اس کے گھر والوں کو نہیں اندازہ کہ وہ روزے سے ہے, جس کے تقوی اور زہد کا یہ عالم ہے کہ حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں کہ میں نے مستغنا عن الدنیا اگر کوئی دیکھا ہے تو وہ داؤد طائی کو دیکھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے. حضرت خواجہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں, اور آپ پہلی اور دوسری صدی ہجری جو ہے اس کے سنگم کے اوپر موجود ہیں. کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو رفتیں اور بلندیاں عطا کی, اس میں خاص بات یہ کہ آپ نے دنیا کو ہمیشہ اپنے آپ سے دور رکھا. اچھا یہ مولا کائنات کا بنیادی طور پہ وصف ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو فیضان ہے مولا کائنات کا, حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ سے جو باقاعدہ حبیب رائی کو جو ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو مولا کائنات کا, یعنی مولا کائنات کا فیضان آپ کو جو منتقل ہوا, یہی تو فرمایا تھا نا جس کا مفہوم ہے کہ میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعتاً دنیا کو 3 طلاقیں دے دی. دنیا سے کچھ لیا ہی نہیں صاحب, بلکہ دنیا کو وہ کچھ دے کے گئے کہ آج آپ دیکھیے کہ تقریباً 13 صدیوں کے بعد جو ہے ہم ان کا تذکرہ اس انداز سے کر رہے ہیں کہ ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں, سرکار کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے. آپ کا زہد و تقوی اور آپ کی عبادات اور ہمارا زہد و تقوی اور ہماری عبادات, اس موضوع کو ذرا کھولتے ہیں نا صاحب, کیونکہ ہم ذرا اپنی بھی تو بات کریں کہ ہم زہد و تقوی کے کس پیڈسٹل پہ کھڑے ہیں اور عبادات کے کس مقام پہ کھڑے ہیں. درود پاک پیش کیجئے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پاک ہے, اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جہاں علم کے ایک بہت بڑے شاہکار بنے, روحانیت کے عظیم شاہکار بنے, وہاں زہد و تقوی اور عبادات کا کس قدر کردار تھا. یاد رکھیے ناظرین, ہم عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صاحب روحانیت میں ہم بہت بڑا مقام حاصل کر لیں, لیکن پرابلم کیا ہے کہ اس روحانیت کی عمارت کی بنیادوں میں جب تک کہ زہد و تقوی کا پانی باقاعدہ نہیں چھڑکا جائے گا, یوں کہہ لیجئے جب تک کہ عبادات کی ترائی باقاعدہ نہیں کی جائے گی, اس وقت تک وہ عمارت مضبوط نہ ہوگی بلکہ وہ ہمیشہ کھوکھلی کھڑی رہے گی. مفتی صاحب ذرا بتائیے, حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اتنا بلند مقام عطا کیا, وہاں پر آپ کا جو زہد و تقوی اور آپ کی عبادات ہیں, مطلب وہ آپ کی عمارت کی بنیادوں میں اس حد تک نظر آتی ہیں کہ آپ نے ہر شے کو جو اپنے آپ سے دور رکھا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. بتائیے. جنید بھائی, ایک بات تو ہمیں سمجھ لینی چاہیے, اس دور میں جہاں پیسے کی دوڑ ہے, ہر ایک کامیابی کی تلاش میں, اللہ رب العزت نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں تمہارے لیے اعزاز, اکرام, عزت, توقیر, قرب سب کچھ تقوی میں ہے. تقوی ہی ہے سب کچھ. ایسا ہی ہے. جس چیز کو میں اور آپ کامیابی سمجھ رہے ہیں, یہ کامیابی نہیں ہے. صحیح. واہ. یہ ہماری سوچوں اور خیالات کا دھوکہ ہے جس نے ہمیں اندھیرے میں رکھا ہوا ہے. کوشش کر کے نکل آئیں. کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں, اس کو کھولے ذرا بات کو. حضرت داؤد طائی اور دیگر جتنے بھی مقربین ہیں اللہ کریم کے, ان کی زندگی کو دیکھیں. دیکھیں تقوی کس چیز کا نام ہے؟ اتباع سنت مصطفیٰ کا. ایسا ہی سادہ سی تعریف, سادہ سا فلسفہ. حضور کی پیروی کر لیں, حضور کی محبت میں حضور کے نقش قدم پر چل لیں. مطلب لمبی چوڑی ڈیفینیشن نہیں, آسان سی ڈیفینیشن ہے. زہد کیا ہے کہ دنیا آپ کے دل میں داخل نہ ہو. واہ واہ. یہ ہے زہد اور تقوی. واہ. اب ہم اس میں حضرت داؤد طائی کو دیکھیں تو ان دونوں معیارات میں, ان دونوں دائروں میں آپ اعلیٰ ترین مقام اور مرتبے پر ہیں. ہم سب سے پہلے بات لیتے ہیں آپ کے تقوی کی. مثلاً آپ جیسے ابھی بات بھی ہوئی ہے روزہ کے حوالے سے, تو آپ 40 سال نفلی روزے رکھے جو عام خواص دنوں کے علاوہ, اور اس وقت جو خاص طور پر آپ کے سوچوں کا محور ہوتا تھا کہ میرے اس روزے کا کسی کو علم نہ ہو. واہ. اور طریقہ کیا اختیار؟ ایون کہ آپ کے گھر والوں کو بھی آپ کے روزے کا علم نہیں ہوتا. آپ گھر سے لنچ لے کر نکلتے. واہ. اور وہ لنچ راستے میں کسی کو عنایت کر دیتے اور خود روزے سے رہتے. یعنی گھر والوں کو یہ پینٹ کیا ہوا ہے کہ مجھے کھانا دوپہر کا چاہیے, چاہیے, اور ان کو یہ بتایا نہیں ہے کہ میں روزے سے ہوں.
کیا تھا؟ اخلاص. اور دیکھیں جو ہے اس میں ضمن میں ایک بہت بڑی اہم بات ہے جس کو آج کے زمانے میں لوگ نا بڑا سطحی سے لے کر اگنور کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ شیخ کی کسی اعلیٰ استاذ کی کیا ضرورت ہے. اگر کسی کو شیخ کامل نصیب ہو جائے وہ خوش نصیب ترین انسان ہے. لیکن شیخ کامل کوئی بناوٹی جعلی کوئی بہروپیے کی بات میں نہیں کر رہا. آپ کے شیخ کامل حضرت حبیب رائی نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جس کو حضرت داؤد طائی نے اپنے پلے باندھ کر رکھا. وہ کیا؟ انہوں نے فرمایا جس کو داتا علی حجویری نے نقل فرمایا. وہ کیا؟ کہ ان اردت السلامتا، کہ اگر تم سلامتی چاہتے ہو فسلم علی الدنیا، تو دنیا کو سلام کر دو. سلام ودا. اوکے. وَإِنْ أَرَدْتَ الْكَرَامَةَ فَكَبِّرْ عَلَى الْآخِرَةِ، اور اگر بزرگی اور قرب الہی چاہتے ہو تو آخرت کو بھی اس پر تکبیر موت پڑھ دو. اچھا، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کو ایک طرف کر کے اپنے دل میں صرف اور صرف اللہ کے لیے عمل کا جذبہ بیدار کر لو. یہ تو حقیقت کی اعلیٰ ترین منزل ہے. یہ اعلیٰ ترین منزل ہے کہ صرف اللہ. کسی کو دینا ہے تو اللہ، کسی سے لینا ہے تو اللہ. اچھا، یہاں جو آپ بات سجدہ کرنا ہے تو اللہ، اور تھوڑا روزہ رکھنا ہے تو اللہ. ایکچوئل صوفیہ کی تعلیمات تو یہی تھی کہ انہوں نے اللہ سے جوڑا. یہ فرق کہاں آیا کہ صاحب مطلب صوفیہ پر یہ فتاوے لگنے لگے کہ وہ بدعتی تھے، وہ شرک کرتے تھے، وہ غلط تعلیمات دیتے تھے. آپ جتنے صوفیہ کو اٹھا لیں انہوں نے کوئی اپنی طرف تو موڑا ہی نہیں، انہوں نے تو اللہ کی بارگاہ سے جوڑا ہے. یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کسی ایجنڈے پر ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ جب تک اس امت کا تعلق صوفیاء سے رہا تو یہ درست اور وہی مسلمان بنیں گے جو عہد صحابہ میں یا عہد اولین میں تھے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس دنیا میں ویسا مسلمان ہمیں چاہیے نہیں، لہٰذا ان کی اصل تعلیم سے موڑنے کے لیے ان کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کیا جائے. ایسا ہی. اب جو لوگ کر رہے ہیں نا اس پہ کام، ڈاکٹر جنید بھائی میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں، اس پر باقاعدہ ذرے کثیر خرچ ہو رہا ہے ویسٹ سے. اس پر پیسہ لگ رہا ہے کہ ان لوگوں کو لیٹسٹ ماڈرن صوفی ازم کے نشے میں لاؤ جس میں صوفی نائٹ ہو. صوفی نائٹ سے منائی جائے. صوفی نائٹ والے صوفی ازم میں ان کو لے کر آؤ. اس لیے وہ جس میں باقاعدہ سوری ٹو سے مطلب جس میں لوگ جو ہیں مطلب وہ چرچ کی سگریٹس بھر بھر کے آئیں، مطلب وہ سارے سوٹے بھی لگائیں، جس میں نہ نماز ہے، نماز بھی ہو، نہ روزے کی تلقین ہے، نہ کوئی مرد و عورت کی وہاں تفریق ہے، نہ کوئی لباس کی کوئی وہاں احتیاط ہے، نہ کیا بج رہا ہے، کیا بجایا جا رہا ہے، کیا گایا جا رہا ہے. بھنگ کے پکوڑے کھلائے جائیں، بس نام صوفیزم ہے اور کام وہی ہے سارا جس کی صریح انداز میں قرآن و سنت میں. مجھے کہنے دیجئے، میں نے کئی ویڈیوز دیکھی ہیں، شاید آپ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ آج کل تو یہ ٹرینڈ بن چکا ہے، خاص طور پہ شادیوں کی مطلب تقاریب کے اندر جو ہے وہ قوالی نائٹس کے نام پہ مطلب وہی باتیں مخلوط گیدرنگز ہوتی ہیں، قوال بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ دھوم دھڑکا جو ہو رہا ہوتا ہے وہ بالکل ایک نیا رنگ جو ہے صوفیزم کو. یہ صوفی ازم کے نام پر جو کچھ آج کل کیا جا رہا ہے نا، یہ صوفی ازم کے ساتھ مذاق ہے. یہ صوفیاء کرام علیہم الرضوان کی زندگی کی جو محنتیں ہیں نا، ان محنتوں پر پانی پھیرا جا رہا ہے اور ان محنتوں کو برباد کرنے کے لیے ایک ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے. اس پر پیسہ لگ رہا ہے، اس کے پیچھے پوری سازش ہے، پورے پلانز ہیں، کام ہو رہا ہے. اچھا، داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زہد و تقوی سے، اپنی زندگی کے ٹریک سے، اپنی عبادات سے بتلایا کہ انتہائی سادہ اور انتہائی آسان دین ہے، صرف چلنے کی دیر ہے. مزید ذرا بتائیے ان کی مزید. دیکھیے حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ نے، میں نے عرض کیا کہ سادہ زندگی گزاری، یعنی آپ زمین پر سوتے اور حضرت سیدنا فاروق اعظم والا زہد آپ پر غالب تھا، سر کے نیچے اینٹ رکھا کرتے. اللہ. اچھا، آپ کے گھر کا ایک کمرہ ٹوٹ گیا تو دوسرے میں رہنا شروع ہو گیا. کسی نے آکے کہا شیطی ٹوٹا، فرمایا میری تو نگاہ ہی نہیں گئی اس طرف. نگاہ ہی نہیں گئی. اور والدہ محترمہ نے وراثت میں 300 درہم چھوڑے تھے. ٹھیک. ان 300 درہم سے پوری زندگی گزار لی. 300 درہم سے پوری زندگی گزاری. 20 سال گزارے. امیزنگ. امیزنگ ہے. امیزنگ. اور جی یہ دیکھیے کتنی سادگی تھی ان میں. یعنی کہ جب وہ کھانا کھانے لگتے تو سوکھے ہوئے ٹکڑے وہ پانی میں بھگو دیتے. بتائیے. وہ دیر تک بھیگے رہتے جس سے وہ ایک مشروب کی شکل اختیار کر لیتے. بتائیے. تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے ایک مرتبہ ان سے فرما دیا کہ آپ ٹکڑے کیوں نہیں کھاتے، آپ اس کو بھگو کر کھاتے ہیں.
تو فرمانے لگے جتنی دیر مجھے ایک ایک لقمہ کھانے میں لگے گا، کتنا وقت ضائع ہوگا، اس وقت میں 50 قرآن مجید کی آیات پڑھ لیتا ہوں، کیسی بات ہے تسبیحات پڑھ لیتا ہوں۔ یہ کیسی بات؟ پرائیورٹی دیکھیں نا کیا ہے اصل میں۔ پرائیورٹی جب ہماری چینج ہوگی نا تو ہمارے معمولات بھی چینج ہو جائیں گے۔ جب ہماری ترجیحات ہی فقط، آپ دیکھیں آج علم کیوں پڑھا رہے ہیں بچوں کو؟ نوکری اعلیٰ ملے، بالکل ایسا۔ کیوں کہ اس میدان میں کیوں لا رہا ہوں بچے کو؟ یہ اچھا کمائے گا۔ جب آپ کے نزدیک علم کا مقصد پیسے کا حصول ہے تو آپ علم سے شعور اور معرفت کیسے حاصل کریں؟ یہ آرڈینل اپروچ ہے نا۔ بات یہ ہے کہ وہ دنیا کی اپروچ ہے، مطلب اس میں تو ان کے پاس کچھ مزید ہے ہی نہیں، ان کو وہ صرف ایک کمرشلزم کے تحت جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے کمانے کی مشین بنانا۔ بس ایک جملہ کہہ دوں جناب، سیدنا عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ دنیا سے بس اتنا ہی تعلق ہونا چاہیے جتنا حضرت داؤد طائی کا دنیا سے تعلق تھا۔ بھائی سن لیجئے ذرا، سن لیجئے۔ قمر جلال آبادی جو ہے بڑے کمال مصر، یہ جو دنیا کی ساری آپ بات کر رہے ہیں نا، چند مصروں میں سمو کے رکھ دیا آپ نے۔ سنیے ذرا توجہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ کر لوں گا جمع دولت و زر، اس کے بعد کیا؟ لے لوں گا شاندار سا گھر، اس کے بعد کیا؟ میں کی طلب جو ہوگی تو بن جاؤں گا میں رند۔ میں کی طلب جو ہوگی تو بن جاؤں گا میں رند، کر لوں گا میں قدوں کا سفر، اس کے بعد کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہوگا جو شوق حسن سے راز و نیاز کا، ہوگا جو شوق حسن سے راز و نیاز کا، کر لوں گا گیسوؤں میں سحر، اس کے بعد کیا؟ شعر و سخن کی خوب سجاؤں گا محفلیں، شعر و سخن کی خوب سجاؤں گا محفلیں، دنیا میں ہوگا نام مگر، اس کے بعد کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ موج آئے گی تو سارے جہاں کی کروں گا سیر، موج آئے گی تو سارے جہاں کی کروں گا سیر، واپس وہی پرانا نگر، اس کے بعد کیا؟ اب یہ جو 4 مصرے ہیں نا آخری صاحب، یہ آپ کے کلیجے کو چیر دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز موت زیست کا در کھٹکھٹائے گی، ایک روز موت زیست کا در کھٹکھٹائے گی، بجھ جائے گا چراغ کمر، اس کے بعد کیا؟ اٹھی تھی خاک سے مل جائے گی وہیں، اٹھی تھی خاک سے مل جائے گی وہیں، پھر اس کے بعد کس کو خبر؟ اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد اللہ اکبر۔ اصل حقیقت تو یہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے اب کہ یہ جو صبر و قناعت اور دنیا سے بے رغبتی ہے، مطلب قمر جلال آبادی نے جو ہے سمو کے رکھ دیا سارا صاحب کہ انسان کی اوقات اور حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی لیول پہ انسان چلا جائے، اٹھی تھی خاک سے مل جائے گی وہیں، اس کے بعد کس کو خبر؟ اس کے بعد کیا؟ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن۔ بہرحال داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ کے جو مشائخ تھے اور شیوخ تھے انہوں نے آپ کو ایک نصیحت کی تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کا قول آپ لے کر آتے ہیں، اتخذ اللہ صاحباً وزر الناس جانباً، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لے اور باقی دنیا کو چھوڑ دے۔ تو یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے جب آپ صحبت میں رہے تو خود کہتے ہیں کہ ان کی صحبت میں رہنے کے بعد دنیا سے بے رغبتی میرے اندر بہت زیادہ آ گئی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، امام غزالی رحمۃ اللہ بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ صوفیہ کی ایسی تعلیمات سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صوفیہ بالکل بھی اسباب سے بگا دیتے ہیں، بلکہ وہ بنیادی طور پر کہتے ہیں جی اپنے آپ کو مینج کریں، کفایت شعاری اور قناعت پسندی پر اپنے آپ کو لائیں۔ ٹھیک، آپ کا جتنے مال سے گزارا ہو سکتا ہے، یعنی ضروریات اصلیہ پوری ہو سکتی ہیں، اس کے بعد مزید مال کی تلاش اور حرص میں جا کر وقت کو ضائع نہ کریں، اس وقت کو اللہ کی عبادت میں لگائیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ بعض صوفیہ کی زندگی میں یہ تجربہ بھی ہوا، جیسے قرآن کی نص ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ جو تقوی ہے یہ فیض و برکت کی شکل میں رزق کثیر بھی لے کے آتا ہے۔ کچھ صوفیہ کو اس بات کا بھی بڑا تجربہ ہوتا ہے، اس وجہ سے جو کچھ ان کے پاس آتے وہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں، صحیح، چونکہ پیچھے سے پھر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے صوفیہ نے یہ بھی ہمیں پریکٹس بتائی کہ غیب کی طرف سے صرف رزق کمانے کا یہ کسبی ذریعہ نہیں، رزق کمانے کا سب سے بڑا ذریعہ تقوی ہے۔ واہ سبحان تقوی آپ کے پاس رزق اتنا لے کے آئے گا
جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہری تو فقر ہی تھا لیکن کوئی سیل دروازے پر نہیں ہے جو خالی ہاتھ گیا ہو. یعنی رزق بنیادی طور پر اس کا ڈور اوپنر تقویٰ ہے. اور رزق کی ڈیفینیشن ہم نے محدود کر دی پیسوں تک. رزق بڑے واسٹ مطلب جو ہے اپنے جس سے علم بھی ملتا ہے, اس سے صلاحیتیں بھی ملتی ہیں, اس سے مال بھی ملتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں جی مجھے نصیحت فرمائی حضرت فضیل بن عیاض نے. وہ کہتے تھے من عرف اللہ حق کا معرفت ہی عبدہ بکل طاقت ہی. جس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذائقہ چکھ لیا نا وہ پوری زندگی بھی عبادت کرتا رہے, وہ تھکتا نہیں. عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا جنون ہے, یہ کیا عشق کا اتنا بڑا رنگ ہے کہ ہر وقت عبادت, ہر وقت ذکر. سوال یہ ہے کہ جن کو معرفت الہی کی چاشنی چکھ لیتے ہیں اور جن کو اندازہ لگ جاتا ہے کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے اور یہ شکر گزاری کا کتنا بڑا طریقہ ہے, وہ پوری زندگی اپنی عبادت میں صرف کر دیتے ہیں. یعنی جس کو معرفت الہی کے شہد کا مزہ لگ جائے اسے دنیا کی شکر کہاں سے بھلی لگے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے ہم چونکہ اس پر بھی عامل نہیں ہیں, میت تک یہ تو آگے نا, وہ جو نماز ہے جو فحش و منکر سے نکالتی ہے. جنید صاحب ہمارے ہم مذہبی طبقے میں بھی یہ باتیں چلتی ہیں کہ وہ کون سی نماز ہے جو بندے کو فحش و منکر سے نکالے, تو سارے کہتے ہیں جی یہ صوفیاء والی نماز ہے. اب جب پوچھتے ہیں صوفیاء والی نماز کون سی ہے, صحیح بات, وہ کہتے ہیں جو خلوص نیت اور استقامت کے ساتھ ادا کی جائے. ٹھیک ہے, بالکل. جب آپ نماز میں اپنا خلوص نیت اور اس پر استقامت لے کر آئیں گے تو اگر میں کہہ دوں صوفیہ گناہ کبیرہ سے بچانے والے تجربے کار لوگ ہیں, ان کو بنیادی طور پر پڑھانا اس لیے ضروری ہے کہ اب کوئی بندہ بھی کہتے ہیں جی میں فلاں ایک مسئلے میں پھنسا ہوا ہوں, میرا علاج بتائیں, تو اس کو مشورہ دے سکتے ہیں آپ داؤد طئی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کر کے. اور وہ جو آپ صوفیہ کی نماز کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی الگ نماز نہیں, وہ الگ نماز نہیں, وہ لوگ امپریشن یہ نہ لیں کہ الگ سے نماز, وہ الگ نماز, وہی نماز ہے جس کا اوریجن سرکار علیہ السلام سے اوریجن وہی ہے, لیکن انہوں نے اس اوریجن کو اسی طرح لے لیا نا, ہم نے ذرا اس کو لے لیا سادہ انداز میں. جی بالکل ٹھیک. انہوں نے خلوص نیت اور استقامت کے ساتھ جب لیا تو نماز ان کو ایسے روحانی ذائقے پر لے کر آئی کہ فوش و منکر کے سارے ذائقے بھول گئے. اچھا آپ ابھی ایک بات دیکھیں, جیسے مفتی صاحب ایک بات بتلا رہے تھے اور اسی تسلسل میں مجھے ایک اور بات ہے, 300 دراہم کی آپ نے بات کی نا زندگی. اچھا اب دیکھیے جو آپ کے پردہ فرمانے سے پہلے مطلب جب وہ امام ابو یوسف نے مطلب آ کے پوچھا کہ 10 دراہم آپ کے پاس, جی ہارون الرشید امام ابو یوسف کو سفارش بنا کے گیا کہ حضرت داؤد طئی سے میری ذرا ملاقات تو کریں. ایک ہمیشہ یاد رکھیں صوفیہ عمراء کی صحبت سے اس لیے بھی بچاتے ہیں کہ چونکہ اس سے محبت دنیا پیدا ہوتی ہے. بہرحال پھر کہتے ہیں کہ وہ ان کی والدہ درمیان میں ہارون الرشید کی, انہوں نے کہا جی میرے بیٹے کو ایک دم میل تو لیں. تو آپ نے جب ملاقات کی تو ہارون الرشید نے کہا جی کوئی آپ کی خدمت میں کرتا ہوں. تو آپ نے کہا اللہ کے بندے میں جس وجہ سے نہیں ملنا چاہتا تھا وہی کام تو نے کر دیا نا. ہم اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی آپ سے نفرت ہے, صرف اس لیے کہ چونکہ تم دنیا کی محبت میں غرق ہو اور تم بات کو نصیحت کو ماننے کے لیے تیار نہیں, تو میں اس لیے کترا رہا تھا. تو آپ نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں. امام ابو یوسف نے جب پتہ کرایا آپ کے بارے میں, چونکہ آپ کی ولایت کا شہرہ بھی ثابت ہو گیا تھا کہ حضرت چونکہ جن والدہ کے دیناروں سے زندگی گزار رہے ہیں وہ کتنے دینار رہ گئے, جب آپ کو خبر دی گئی اتنے رہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب کے آگے ایام بھی اتنے ہی لگتے ہیں. یعنی اب یہاں تک پوچھا کہ کتنے خرچ کرتے ہیں تو ایک درہم جو ہے ایک درہم میں روز کرتے ہیں. 10 دن کی کاؤنٹنگ تھی پوری, بالکل 10 دن تک موجود ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہی بات ہے جو کہ علمی مقام کی ہم بات کر رہے تھے, امام ابو یوسف اور امام محمد بن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ, مطلب یہ دونوں اپنے اپنے پائے کے عظیم ترین علمی پلرز, مطلب یہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہیں ان کی محفل میں بیٹھ کے ان سے استفادہ کیا کرتے تھے اور ان سے سوالات کیا کرتے تھے اور جوابات دیا کرتے. فائنلی اب آئیے ذرا, اب ایسی شخصیت کو زیبا ہے کہ وہ نصیحت کرے, ایسی شخصیت کو زیبا ہے کہ وہ واعظ کرے, اور ایسی شخصیت کی بات جو ہے وہ ہوتی ہے بنیادی طور پہ قول زری. اب ہمارے یہاں تو ہو گیا ہے کہ آج بونا سا شخص جو ہے وہ اپنی بات کو قول زری لکھتا ہے, لیکن اقوال زری ان کے ہیں ایکچولی جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے پریکٹیکلی جنہوں نے پروف کیا. تو ایک تو ان کی نصیحتوں کے بارے میں بتائیے, پھر جو وہی بات ہے کہ وصال مبارک سے پہلے کا ایام ہے وہ ذرا بتائیے, وصال مبارک کے بعد آپ کا مقام و مرتبہ جو دکھایا جانا ہے بتائیے اس کے بارے میں. بہت شکریہ. دیکھیے
صوفیاء کرام علیہم الرضوان جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی زندگی میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ موت آپ کے نفس پر وارد ہوتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے، ہر متنفس نے کیا کرنا ہے؟ موت کا ذائقہ چکھنا. اچھا، اب صوفیاء کے نفس کو اگر یہ دنیا سمجھ جائے، ان کی نفسی کیفیت کو، تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوح الغیب میں ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھاتے ہیں. بتائیے. آپ فرماتے ہیں مشکل کیا ہے؟ کیا ہے مشکل؟ فرماتے ہیں مشکل نہیں ہوتی بنیادی طور پہ، ہمارا نفس بنیادی طور پہ اس چیز کا عادی نہیں ہوتا. تو جب ہم کسی ایسی شے میں اس کو ڈالتے ہیں تو وہ عادی نہ ہونے کی وجہ سے جو رکاوٹ آتی ہے اس کو ہماری شخصیت مشکل سے تعبیر کرتی ہے. اوکے، اچھا. جبکہ یہ حقیقتاً مشکل نہیں ہوتی. اور جب آپ بار بار اس ریاضت میں اپنے نفس کو اور اپنی شخصیت کو، اپنے آپ کو ڈالتے ہیں تو فرماتے ہیں وہ مشکل کم ہوتی چلی جاتی ہے. اگر وہ مشکل ہوتی تو کم کیوں ہوتی؟ پھر آپ کا نفس یوز ٹو ہو جاتا ہے، آپ یوز ٹو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اوکے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جو اولیاء صالحین اپنے نفس کی اس طور پہ تطہیر کر لیتے ہیں، جب زمین پہ بندے چلتے ہیں تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک. لیکن اللہ جب دیکھتا ہے تو جو مشکل کو آسان کر چکے ہیں وہ چمکتے ہیں. اور یہ اسی پھر آگے سیدنا شیخ، مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی چمک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عرش پر دکھا دیتا ہے فرشتوں کو. اچھا، اور پھر وہ آگے فرماتے ہیں کہ جب کوئی پل صراط پر سے گزرے گا تو اس روشنی میں گزرے گا جو نفس کو تطہیر اور تہذیب کی روشنی اس کو میسر آئے گی. اب دیکھیے ایسا نفس، اس پر جب موت وارد ہوتی ہے تو اس کو کیا اطمینان کی کیفیت. لوگوں کو اضطراب ہوتا ہے، وصیتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہے ہی کچھ نہیں. ایک اینٹ پڑی ہے، ایک مٹکا پڑا ہے، روٹی کے چند ٹکڑے ہیں، صاحبین کچھ بیٹھے ہیں، ان کو فرما رہے ہیں کہ اتنا ہی رکھو، جس طرح بار بار تذکرہ ہوا، اتنا ہی دنیا سے تعلق رکھو. یعنی انہوں نے کہا کم تعلق رکھ کے زیادہ دکھایا کہ اتنا تعلق رکھنا ہے. کہا نہیں ہے، ہم کہتے زیادہ ہیں کرتے کم ہیں. تو آپ نے فرمایا اتنا تعلق رکھو. اور پھر جیسے ہی آپ کی وصال مبارک کی رات آئی تو ایک شخص نے دیکھا کہ آپ دوڑ کے جا رہے ہیں. اس نے کہا داؤد تائی آپ کو تو کبھی بڑے اچھے طریقے سے آپ دوڑ کیوں رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ابھی دنیا سے جان چھڑا کے آ رہا ہوں، اب نہیں چاہتا کہ رب کی بارگاہ میں پہنچنے میں کوئی تاخیر ہو، دوڑ کے جا رہا ہوں اس کی طرف. تو کیا کسی نے خوبصورت شعر کہا کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے یہ اپنے گھر گئے. وہ اپنے گھر رب کے حضور پہنچ رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس پوری نفسانی کیفیت کی روشنی میں دیکھیے صوفی کیا ہوتا ہے. پھر اسی سے اس کے اقوال مرتب ہوتے ہیں، اس کی یہ کیفیات ہوتی ہیں جو اقوال کی صورت میں وہ بیان کرتی ہیں. ہمارے ہاں ابھی ایک بات ہو رہی تھی، آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ صوفیاء پر اعتراض کیوں ہوتا ہے. دیکھیے حقیقت پسندانہ تبصرہ ہونا چاہیے. ہر صوفی ضروری نہیں ہے کہ اتنا اعلیٰ درجے کا لکھاری ہو. یہ کیفیات کا وہ جب بیان کرتے ہیں وہ سادہ لوگ تھے، وہ حسن نیت والے لوگ تھے. تو کیفیات کے بیان کرنے میں جن الفاظ کا انتخاب ہوا، آپ اس کیفیت کو چھوڑ دیتے ہیں، اس تقوی طہارت کو چھوڑ دیتے ہیں، ان تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس عبارت سے ایک لفظ پکڑ کے پوری شخصیت پر حرف اٹھا دیتے ہیں. یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے. آپ کو ہر فن کی ضروریات کو دیکھ کر اس فن پر اعتراض کرنا چاہیے. اب حضرت داؤد تائی کی طرف آئیے. آپ کے دو صرف نصیحتیں میں عرض کرتا ہوں. ایک نصیحت، اور کیا سادہ نصیحتیں، کیا بات ہے. فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ کوئی شے بتائیے جس سے میں بچوں. فرمایا منحوس شے سے بچو. پوچھا منحوس کیا ہے؟ فرمایا ہر وہ جو تجھے رب سے غافل کر دے، تیرے اور تیرے اللہ کے درمیان پردہ گرا دے، وہ منحوس ہے. کسی شخص نے آ کے کہا کہ حضرت آپ جنت کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے مقرب ہیں، جنت کی دعا کر لیں. تو حضرت داؤد تائی علیہ الرحمہ نے ایسا جملہ بولا کہ کاش ہم سب بھی اس فکر کی طرف چل پڑیں. فرماتے ہیں مانگوں تو صحیح، دل تو کرتا ہے، لیکن حیا آتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک صوفی کی شخصیت سے سامنے آتی ہیں. یہی ہے وہ صوفی سے جو ہم نے رہنمائی لینی ہے. قرآن و سنت اللہ رسول نے دے دیا ہے، یہ لوگ اس کے بہترین ریپریزنٹیٹیو. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا آپ تشریف لائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل و روز محشر حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے. داؤد تائی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے بندوں کو جہنم میں جاتا ہوا نہیں دے سکتے. جو دنیا میں رہے، ایک سرٹن ٹائم تک رہے، ایک خاص جگہ پہ رہے، ایک مکان میں رہے اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو وہ جو جس کا کوئی مکان نہیں ہے، جو کسی جہت پہ نہیں ہے، جو کسی سمت پہ نہیں ہے، پوری کائنات میں بسا ہوا ہے، ہر جگہ اللہ کا نور موجود ہے. تو وہ ذرا سوچئے وہ کتنا کریم اور رحیم ہے. کیا وہ چاہتا ہے کہ بندے اس کے جہنم میں چلے جائیں؟ نہیں چاہتا، بالکل نہیں چاہتا. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کا ہر بندہ جنت میں داخل ہو جائے.
وہ اتنا رحیم و کریم ہے. اس سے تعلق کو جوڑیے صاحب, جو اصل جوڑنے والی بات ہے. دنیا سے جوڑ کے کیا کریں گے, پانی کا بلبلا ہے, ختم ہو جائے گا. کتاب الشفا, تکبیر سے تکبر سے محفوظ رہنے کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں. دن میں کسی بھی وقت اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ مومن کی آیت نمبر 27-41 بار پڑھنے کا معمول بنانے سے انسان تکبر جیسی بیماری سے محفوظ رہتا ہے. حضرت خواجہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے, آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کی پوری حفاظت کرو. آج سب سے بڑا جو پرابلم ہے صاحب وہ یہ ہے, ذرا توجہ سے اس قول کو سن لیجئے. فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کی پوری طرح حفاظت کرو اور بلا ضرورت بات نہ کرو, تنہائی اختیار کرو, اور اگر ممکن ہو تو لوگوں سے دل نہ لگاؤ. اس طرح کرنے سے زندگی کی کسی میدان ناکام نہیں ہوگے. بس آئیے نعرہ لگائیں گے, لیکن اس سے پہلے ذرا تجدید عہد وفا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.